آخری میں مجھے بتانا ابھی نہیں پڑھتا دے دینا مجھے. یہ میں کیوں کہہ رہا شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ جمعیت علماء کا اجلاس عام ہے. یہ تو اتفاقی طور پر یہاں مجلس منتظمہ کا اجلاس ہوا ہے, علماء اکرام تشریف لائے ہیں, لہذا حضرت کے حکم سے یہ پروگرام عمل میں آیا اور اس کی اطلاع لوگوں کو ہوئی اور زیادہ سے زیادہ لوگ کثیر تعداد میں شریک ہوئے جو حضرت کے ساتھ والہانہ تعلق رکھتے ہیں, عقیدت رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں. اس سے کریں, آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں, نور برسائے رفع دلدار کی باتیں کریں. حضرت فرماتے ہیں کہ گھر گھر جاؤ اور کہو آؤ پھر عہد وصال یار کی باتیں کریں, داستان لطف چھیڑے پیار کی باتیں کریں. ساری دنیا میں یہ پیغام عام کرو. ابھی حضرت مولانا ارشد رشیدی یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ اے لوگوں تم سب آدم کی اولاد. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ عالمی شہادی ونتوکل علیہ. ای ٹی وی اردو براہ راست اس پروگرام کو نشر کر رہا ہے. بیچ میں میں آپ سے کہیں انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, علماء کرام دور دراز سے آئے ہوئے جلسے میں شریک ہونے والے ہمارے بھائی اور پورے ملک سے آئے ہوئے ارکان منتظمہ جمعیت علماء ہند. جمعیت علماء ہند آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. ہمارا پارلیمنٹ اور اسمبلی تو دور کی بات ہے, گاؤں کی پردھانی اور قصبات کی چیئرمینی سے بھی کوئی کسی طرح کا رشتہ نہیں, بلکہ جہاں جس وقت ضرورت پڑی, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے کرسچن ہو, چاہے کسی دھرم کا ماننے والا ہو, انسانیت کی بنیاد پر جمعیت علماء نے خدمت کی ہے. اگر مسلمان نے کسی غلطی کی آواز بلند کی ہے, جمعیت علماء ہند نے اس کی مخالفت کی ہے. یہ ایک تاریخ ہے. ہمارے بزرگوں کو پریشان کیا گیا, ان کی پگڑیوں کو ملک کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہم نے اپنوں کی فرقہ پرستی کی مخالفت کی ہے, ہم کسی کی فرقہ پرستی کی تائید نہیں کر سکتے. عالم کے جیل خانوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارا, لیکن جس چیز کو حق سمجھا تھا ان کے پیر کے اندر ایک بار برابر بھی کبھی جنبش نہیں آئی. جمعیت علماء کی یہ تاریخ ہے. ملک آزاد ہوا, جمعیت علماء اس کے اندر سب سے بڑی حصہ لینے والی جماعت تھی. کانگریس کا
وجود بھی اس وقت نہیں ہوا تھا جب سے علماء نے ملک کی آزادی کے لیے آواز بلند کی تھی۔ کانگریس اس کے 80 سال کے بعد وجود میں آئی، اور وجود میں آئی تو مسلمان نے ملک کی آزادی کے لیے اس پلیٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتی ہے انہی ملکوں میں لڑ سکتی ہے جہاں کا نظام حکومت سیکولرزم کی بنیاد کے اوپر قائم ہے۔ اس لیے کہ جمہوریت اور سیکولرزم ملک میں ہر بسنے والے کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، سیکولرزم وہ چیز ہے جسے زندگی کا حق دیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے سیکولر کردار کو عہد و پیمان لیتے رہتے تھے۔ ہم سے عہد و پیمان کرو کہ ملک آزاد ہوگا تو دستور اس کا سیکولر دستور ہوگا۔ گاندھی جی، پنڈت جی، موتی لال نہرو، واہ، اس کے بعد جواہر لال نہرو، مفتی کفایت اللہ صاحب کو، مولانا ابوالکلام آزاد کو، حضرت مدنی کو بار بار اپنی تجویزوں کو پاس کر کے بھیجتے تھے اور یہ عہد و پیمان کرتے تھے۔ صراحتاً میں نے وہ تجویزیں لکھ کر سونیا جی کے پاس بھیجی تھی اور یہ لکھ کر دیا تھا کہ فلاں سن کے اندر کانگریس نے یہ تجویز پاس کی، فلاں سن میں یہ تجویز پاس کی، اور یہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ ملک کا دستور آزادی کے بعد سیکولر طاقت اور قوت کی کہ اس کے سامنے اس وقت کے لیڈر حکومتیں جنم لینے کے بعد اس سیکولر دستور کو اپنی جگہ پر رکھ کر کام غیر سیکولر کرنے لگے، اور مسلمان کے حقوق آج تک لڑتے لڑتے 70 سال ہونے کو ہے، ہمارے حقوق پامال ہیں، ہمیں اپنے حقوق نہیں۔ اس دفعات کو پیش کرتے رہے اور ہم اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے میدان عمل میں کود کر کوشش کرتے رہے۔ کبھی ہمیں کامیابی ملی، کبھی فرقہ پرست طاقتیں ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کبھی وہ ہمیں میدان سے باہر کر دیتی تھی، کبھی ہم آپ کے سامنے ایک سلسلہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس 65 سال کے بعد آج کی صورتحال آپ کے سال پہلے سے کرتی تو ملک کا امن و امان اور سیکولر دستور کو آگ نہ لگتی، لیکن آج کی صورتحال بالکل بدلی ہوئی ہے۔ وہ پارٹی کے وہ حقوق جو دستوری حقوق تھے صرف اس لیے نہیں دیے کہ اکثر مسلمان کی چھاتی پر پتھر رکھا گیا، وہ اکثریت بھی ختم ہو گئی۔ آج کی صورت یہ ہے کہ آج بی جے پی کے مقابلے کے اندر اپوزیشن ہم پہنچتے تھے، اسٹیج پر گالی بھی دیتے تھے، برا بھی کہتے تھے، لیکن ہم اپنے مسئلے کو لے جا کر رکھتے تھے۔ کبھی ہم ناکام ہو